کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو غار ہے میں اسے صاف کر دیتا ہوں، آپ کے آرام کے لیے جگہ بنا لیتا ہوں، آپ اتنا دیر توقف کریں۔ آپ باہر ہیں، غار کی صفائی کرنے والا کون ہے؟ اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اور اس ابوبکر صدیق نے غار کے اندر کچھ سوراخ دیکھے، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنی ہی چادر پھاڑی اور اس کے ساتھ وہ سوراخ بند کر دیے۔ کون سے سوراخ؟ جو غار کے اندر تھے۔ صفائی کرنے کے بعد رحمت دو عالم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آؤ، جگہ میں نے بنا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے جب کپڑا باقی نہ رہا، اپنا ہی پاؤں اس سوراخ کے بند کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نبی رحمت تشریف لے آئے، غار کے اندر آپ لیٹ گئے اور ابوبکر صدیق کا جسم آپ کو تکیے کا کام دیتا ہے، تکیے کا کام، اور سوراخ کے لیے بند کرنے کے لیے ان کا پاؤں، ان کی ایڑی استعمال ہوئی۔ آپ کو کچھ سکون آ گیا اور آپ کی خدمت گزار ابوبکر صدیق اپنا پاؤں ایڑی کے ساتھ بند کر کے آپ کی آرام کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ دشمن نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، 3 میل سے زائد غار ثور پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اور وہاں پہ خدمت کے لیے کون موجود ہے؟ یہ ابوبکر صدیق موجود ہے۔ اور اس کی ایڑی کے اوپر ایک زخم آیا، آپ کے چہرہ انور پہ آنسو گرے صدیق اکبر کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابو بکر خیر تو ہے؟ تو رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس سوراخ سے کوئی زہریلی شے نے مجھے کاٹا ہے۔ فرمایا اچھا ابو بکر تجھے تکلیف ہوئی ہے؟ ایڑی کی وہ جگہ دکھا جس جگہ سے جو تکلیف ہوئی۔ رحمت دو عالم نے اپنی زبان سے لعاب نکالا اور یہ لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا، اور سال ہا سال تک اس زخم کی کوئی تکلیف نہ آئی۔ یہ دوستانہ ہے، یہ بھائی بندی ہے، یہ اطاعت شعاری ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے تقاضے پورے ہوئے کہ نبی رحمت نے آرام کیا اور اس کے تفصیلات مختلف انداز میں علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ سفر ہجرت کی تفصیلات بڑی سبق آمیز ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو اونٹ استعمال ہوا وہ صدیق اکبر کا خریدا ہوا ہے، اور صدیق اکبر نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات بھی کر دکھائی کہ انفاق مالی علی امر رسول اللہ،
میں اللہ کے نبی کے حکم پہ مال خرچ کرنے کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اور صحابہ نے اپنی زندگی میں اس قسم کا مقابلہ کم ہی دیکھا ہوگا۔ نبی کے اشارے میں ابو بکر صدیق اپنی دولت کو قربان کر رہے ہیں، اپنی دولت کو نثار کر رہے ہیں۔ عمر فاروق کی بات آپ کے علم میں ہے، جانتے ہیں آپ۔ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا ہمارا مقابلہ جس قوم سے ہونے والا ہے وہ نہایت تجربے کار لوگ ہیں اور ہمیں دور دراز جا کے لڑنا پڑے گا۔ اس سفر کی تیاری کے لیے آپ اپنے مجاہدین بھائیوں کو تیار کرو۔ جب یہ بات آئی، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ ہر موقع پر، ہر میدان میں، ہر موقع پر ابو بکر اول، ابو بکر اول، ابو بکر اول۔ آج دیکھوں گا کیا مقابلے میں جیتتا ہوں یا ابو بکر۔ یہ اپنے دل کی بات ہے، ابو بکر کو اس مقابلے کا کوئی علم نہیں، رحمت دو عالم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ صرف بات سوچی تو کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جو ان کو میسر تھا لے کے حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا کچھ لے کے آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی پوری جائیداد موجود چیزیں 2 حصوں میں تقسیم کی، آدھا مجاہدین کے لیے لے آیا اور آدھا اپنے استعمال کے لیے تو چھوڑ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر تو مجاہدین کی خدمت کے لیے کیا لے کے آیا؟ کہا اللہ کے نبی جو گھر میں موجود تھا وہ میں سب لے آیا، سب کچھ لے آیا۔ کہا گھر کے لیے، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حب اللہ ورسول، حب اللہ ورسول۔ بچوں کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت چھوڑ کے آیا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ آج ابو بکر پہلا نمبر نہیں لے گا، مگر پہلا نمبر عمر کا، ابو بکر کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے عثمان سے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس مجاہدین کی خدمت کے لیے 100 اونٹ موجود ہے، بعض روایات میں 300 اونٹ، 300 اونٹ۔ کہا وہ مسلح اسلحہ سمیت میں آپ کی خدمت میں لاتا ہے۔ آپ نے خوش ہو کے اعلان کیا کہ اور بھائی جہاد کے لیے خدمت کرتے ہوئے کیا کچھ دو گے؟ عثمان نے پھر عرض کیا، فرمایا 300 اونٹ مزید لے لو۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، عثمان کو داد دیتے ہوئے، شاباش دیتے ہوئے تیسری مرتبہ اعلان کیا۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی 2 مرتبہ نمبر میرا، میں نے 300 اونٹ کی پیشکش کی، دوبارہ پھر 300
اونٹ کی پیشکش کی، اور اب تیسری مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی 300 اونٹ مزید جو ہے اسلحہ سمیت میرے ذمہ رہا۔ 900 آدمیوں کا جہاد کے سامیان نے تیاری کس نے کرائی؟ اس کا نام عثمان ہے، اور یہ خلیفہ ثالث ہے۔ 2 خلیفے ابو بکر و عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا نام علی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو شاباش دی، وہ گھر میں چلے گئے۔ گھر میں 1000 دینار موجود تھا، 1000 دینار، اور واپس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی یہ میرے گھر میں کچھ دینار بھی موجود ہے، یہ بھی لے لو۔ آپ نے وہ دینار اپنے کپڑے میں، اپنی جھولی میں یوں ڈال کے یوں ڈال کے یوں ڈال کے، کس کا مال ہے؟ یہ عثمان غنی کا مال ہے، اور اس نے اس سے پہلے کیا دیا؟ 900 اونٹ، بعض روایات کے مطابق 300 اونٹ، یہ آپ نے وصول کر کے وہ دینار اپنے کپڑے میں ڈال کے اچھالے اچھالے اچھالے، اور کہا اللہم انی عن عثمان راضٍ فرض عن عثمان، اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا، اللہ میری دعا ہے تو عثمان سے خوش ہو جا۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس 50 گھوڑے بھی ہیں، 50 گھوڑے، 1000 دینار، 900 اونٹ دینے والا کون ہے؟ اور آج اس کی تم غلطیاں نکالتے ہو، آج اس کے ایمان کو ڈھونڈتے ہو، ابو بکر و عمر کا ایمان تلاش کرتے ہو۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی۔ ان کو جو ملنا تھا وہ مل چکا، وہ جنت کے مہمان ہیں، اور جنت الفردوس میں مکین ہیں، وہاں اللہ کی رحمت سے جو ہے سکون کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنا ایمان بگاڑنے کے لیے اپنی مجلسوں میں ان کو برا کہتے ہو، ان کو برا کہتے ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے لیے جو کچھ اعلان کیا ہے اس کو ذہن میں لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 2 تمنائیں پوری ہوئی، نبی کے حکم پہ مال خرچ کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں آپ پہنچے، انصار نے آپ کی مہمانی کا انتظام کیا، آپ نے 15 دن کا وقفہ قباء کے مقام پر کیا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو یہ عظمت حاصل ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز مسجد قباء میں ادا کرے، اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ 1 عمرے کا ثواب کیا کیا اس نے؟ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھی۔ یہ اس مسجد کی عظمت ہے۔ آپ ہر ہفتے میں 1 آدھ بار ضرور مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نفل ادا کر کے آتے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے جو مدینہ منورہ سے پیدل یا سواری پہ وضو کرے مسجد نبوی میں اور جا کے نفل ادا کرے مسجد قباء میں، تو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
اور عمرے کے اوپر اخراجات کتنے ہیں، یہ ذرا اپنے ماحول کو دیکھیے۔ 70,000 روپے سے بڑھ کے 1.5 لاکھ روپے کا ایک عمرے کا اخراجات ہے۔ 70,000 کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ میں نے اکاڑے میں کسی ایجنسی کی طرف سے اشتہار پڑھا ہے کہ 21 دن کی مسافت کے لیے ایک عمرے کے لیے جاؤ، 21 دن حرمین میں رہو، آپ کے اخراجات 70,000 آئیں اور اس سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بڑھنے کی تعداد 1,00,000 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں ایک عمرہ 1,00,000 1.5 لاکھ میں ملے گا اور مدینے کے باسیوں کو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے امت مسلمہ میں احکام کا ایک ذکر ہے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہونے کا منصوبہ بنا، جو آج پورے مدینہ منورہ کا ہی اس آبادی کو جو نبی رحمت کے زمانے میں مدینہ منورہ تھا، وہ سارے کا سارا مسجد نبوی بن چکا ہے۔ اس کی باؤنڈری، اس کے دروازے اور اس کے دروازوں کے اندر جتنا جو ہے اس کا رقبہ ہے، وہ پورے کے پورا مدینہ منورہ پہ محیط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ٹھہرے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ایوب انصاری آپ کا پہلا وہ میزبان ہے جو آپ کی خدمت کے لیے اس نے اپنا مکان خالی کر دیا اور عرض کیا حضرت یہ مکان کے اندر آپ رہائش رکھیں، آپ کے ساتھی آپ کو ملنے آئیں، آسانی ہوگی۔ اور آپ نے اس دوران ساتھ ایک خالی پلاٹ کہا، یہ پلاٹ کس کا ہے؟ بتایا یہ یتیم بچوں کا ہے، یتیم بچوں کا ہے، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے والوں، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والوں اور یتیمی کے دور میں اپنے کام و دہن کی لذت کرنے والوں، سنو، نبی رحمت نے وہ یتیموں والا پلاٹ خریدنا چاہا۔ وارثوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم دے دیتے، ہم پیسے نہیں لیتے۔ فرمایا چونکہ یہ یتیموں کا مال ہے، میں اس کی قیمت دیے بغیر مسجد یہاں نہیں بناؤں گا، اور یہ مسجد کی پہلی قیمت ادا کرنے والا کون ہے؟ اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی دولت سے بننے والی پہلی مسجد نبوی، آج اس کے احترام کے لیے کیا کچھ آپ نے سوچا ہے؟ گالیاں یا دعائیں؟ اٹھاؤ قرآن مجید کی سورہ فتح، سورہ حشر، اس میں کیا کیا ذکر ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سب مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ 1400 صحابہ کی جماعت ہے، 1400۔ آج اپنے ایمان کو ڈھونڈنا ہے، ان 1400 مسلمانوں کے ایمان میں ڈھونڈو، ان 1400 مسلمانوں کے جذبات کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کرو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے دعا تو کر دو۔ سورہ حشر میں یہ لفظ موجود ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ یقولون، جو مسلمان
صحابہ کے بعد دنیا میں آئیں گے